کر یہ علامت بن کر سامنے آتی ہیں، یہ نشانیاں کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اصل میں جن جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے قرآن میں رکنے کو کہا ہے ان سے نہ رکنا اللہ کی مخالفت ہے، بے شک۔ اور کوئی مخالف اگر ہوگا تو وہ ناراض ہی کرے گا سامنے والے کو۔ سب سے پہلے تو وہ لوگ جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں ان کی ایک چھوٹی سی لسٹ میں دے دوں، اس کے بعد پھر علامتیں بتاتا ہوں۔ ایک تو جیسے مشرک لوگ ہیں یا جھوٹے سودی لین دین کرنے والے، ناانصافی کرنے والے، غیبت، بے حیائی یا متکبر لوگ ہوتے ہیں، بے حیائی کرنے والے، منافقت کرنے والے، ماں باپ کے نافرمان، عادی شرابی، امانت میں خیانت کرنے والے، بد اخلاق، بد کردار لوگ، یہ وہ لسٹ ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے جن کاموں کو، اور یہ لوگ وہ کرتے ہیں اور پھر اللہ ناراض ہوتا ہے اگر یہ توبہ نہیں کرتے۔ علامتوں میں سب سے پہلے تو دلوں کا سکون اٹھ جانا، جو آج حالات ہیں، بے سکونی، دلوں سے محبت کا ختم ہو جانا، نیند نہیں آتی، لوگوں کو بے چین رہتے ہیں، بیماریاں کثرت سے آنا اور نئی نئی بیماریاں پیدا ہونا، اور اچانک کثرت سے موتیں ہونا، یہ ساری وہ علامتیں ہیں جو اللہ کی ناراضگی کی علامتیں ہیں۔ اور ظالم حکمرانوں کا مسلط کر دینا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس کی علامت کیا ہے، تو انہوں نے 3 علامتیں بتائیں۔ ایک تو یہی کہا کہ ایک تو وہ بارشوں کو روک دیتا ہے، دوسرے ظالم حکمران کو مسلط کر دیتا ہے۔ اب ظالم حکمران میں چاہے تو وہ بادشاہ ہو کوئی، یا کوئی نیتا ہو، یا پھر امیر ہو کوئی، وہ سارے ظلم کرتے رہتے ہیں۔ تیسری بات موسیٰ علیہ السلام نے جو اس ٹائم فرمائی تھی، ایک تو بارشوں کا روک دینا، ایک یہ کہا تھا کہ مال جو ہے وہ کنجوسوں کو دے دیتا ہے، وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر پاتے، مطلب وہ مال کی جو سرکولیشن ہے جس طرح سے غریبوں کے لیے ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو لگتا ہے کہ اللہ ہمارے سے ناراض ہے۔ ایک اور بات ہے، وہ سجدوں کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ آپ اسے اس طرح سے سمجھیں کہ ہر معاشرے کے لوگوں کے ساتھ 3 طریقے کے مہمان ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ مہمان ہوتا ہے جسے آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر آ جائے تو واپس نہ جائے۔ دوسرے اس طرح کے مہمان ہوتے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں آگے چلو، جلدی سے نمٹیں اپنا، چلیں ہم اپنے اور کام کریں۔ تیسرے وہ مہمان ہوتے ہیں جنہیں آپ چاہتے ہیں ہمارے گھر ہی نہ آئے۔ مسجدیں جو ہیں اللہ کا گھر ہے۔ اب جو شخص جو ہے وہاں مسجد میں آنے کے بعد، یا عورتیں مصلی پہ آنے کے بعد عبادات کر رہی ہیں، نماز پوری پڑھ لی، اس کے بعد قرآن کی تلاوت ہے، تسبیحات ہے، تو وہ ان مہمانوں میں اللہ کے جنہیں اللہ چاہتا ہے واپس نہ جائے۔ کیا بات ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو جلدی سے مسجد میں آئے، نماز پڑھی اور نکل گئے، یہ دوسرے کیٹیگری کے لوگ ہیں کہ اللہ کے گھر میں آئے، ہلکے پھلکے مہمان بنے، اللہ کے گھر چلے گئے۔ تیسرے جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں وہ یہ نہ سوچے کہ وہ کوئی بہت بڑا کارنامہ کر رہے ہیں، ان سے توفیق ہی چھین لی اللہ نے، اللہ ناراض ہے ان سے۔ یہ بہت بڑی علامت ہے اللہ رب العزت کی کہ وہ عبادتوں کی، سجدوں کی توفیق ہی چھین لیتا ہے، خشوع خضوع ختم کر دیتا ہے۔ مطلب انہیں لذت ہی نہیں آتی نماز میں، انہیں وہ سرور ہی نہیں آتا جو الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، جو دلوں کو اطمینان پہنچانے والی بات ہے، خشوع خضوع ختم کر دیتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے، کوئی بات نہیں، یہ بد نصیبی کی بات ہے کہ آپ کا خالق آپ سے ناراض ہے اور اس نے آپ سے سجدوں کی توفیق ہی چھین لی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب تک ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہوگا، ایک صاحب جو ہیں وہ ایک مزدور کو لیا انہوں نے ساتھ میں، اور اس کے کندھے پہ سامان رکھا اور چل دیے۔ بیچ میں اذان کی آواز آئی تو مسجد تھی، تو اس مزدور نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں نماز پڑھ لوں۔ وہی مسلمان تھے، تو انہوں نے چل بھائی پڑھ لی نماز، بھرے دل سے انہوں نے اجازت دے دی۔ وہ سامان مسجد کے کنارے رکھ کے باہر وہ صاحب کھڑے رہے کہ میں نگرانی کر رہا، تو جا کے پڑھ گیا۔ تو مسجد میں چلا گیا، اور نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دعاؤں میں لگ گیا۔ انہوں نے اسے آواز دی، اس نے اشارے سے کہا رہا ہوں۔ اس کے بعد اس کی کوئی تصویر کا معمول تھا وہ، تو انہوں نے پھر اسے آواز دی، وہ پھر بیٹھا رہا۔ تو انہوں نے پھر یہ کہا بھائی ایسی کون سی چیز ہے جو تجھے باہر نہیں آنے دے رہی؟ تو اس نے پلٹ کے کہا کہ جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہی۔ کیا بات ہے۔
تو یہ اللہ کی ناراضگی کی علامتیں ہیں کہ ہمارا دل نہیں لگتا عبادتوں میں، ہمارا دل نہیں لگتا اللہ کی باتوں میں، ہمارا دل نہیں لگتا اللہ والوں کے ساتھ. یہ ساری یہاں سوال ہے مجاز صاحب، اسی واقعے سے سوال ایک ذہن میں آ رہا ہے کہ کسی نے کسی سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اس بات کا پتہ کیسے چلے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ایک نماز کے بعد تجھے دوسری نماز مل جائے، تیرا دل چاہے دوسری نماز ادا کرنے کو، تجھے سجدوں کی توفیق مل جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے. تو سجدوں کی توفیق کا چھن جانا، نماز کے لیے دل کا آمادہ نہ ہونا، یہ تو اللہ کی ناراضگی کی ایک نشانی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ بے وقت بارشیں ہونا یا بارشیں نہ ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی علامت ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے جو صحابہ اکرام تھے، رسول پاک کا دور تھا، اس میں وہ لوگ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر نظر رکھتے تھے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. فوری طور پر سجدہ، فوری طور پر توبہ، فوری طور پر ندامت، فوری طور پر معافی. اور اللہ تعالیٰ کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے جب اس کا بندہ اس سے توبہ کرتا ہے، اس سے معافی طلب کرتا ہے. تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. جب بچے کی تھوڑی سی تکلیف پر ماں تڑپ اٹھتی ہے تو بندے کی تکلیف پر اللہ تعالیٰ کیسے نہیں تڑپے گا؟ لیکن آج تو ہمارا احساس ختم ہو چکا ہے، احساس آ رہی ہے، ہم شکوہ کرتے ہیں بارشیں نہیں ہو رہی، ہم شکوہ کرتے ہیں کہ مالی برکت ختم ہو گئی ہے، خیر و برکت ختم ہو گئی ہے، یا ظلم و استبداد بڑھ رہا ہے. لیکن ہم نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہم ان کے اسباب کو ٹٹولیں، یا اگر ہم سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں تو فوری طور پر اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں. یہ ہے بات آپ کی، آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے. قرآن میں لفظ آیا ہے عذاب مہین. مہین کہتے ہیں ایسی چیز کو جو نظر نہ آئے. آج جو ہم اپنے معاشرے کی حالت دیکھ رہے ہیں اس میں نیند نہ آنا، سکون چھن جانا، بے چینی رہنا، کھانے میں دل نہ لگنا، پیاس نہ لگنا، مرنے کو دل چاہنا، یہ وہ ساری عذاب مہین کی. آپ یہ دیکھیں نافرمان اولاد ہو یا نافرمان بیوی یا ہسبینڈ ہو، اور حرام کمائی کی طرف چلے جانا، گناہوں میں لذت آنا، یہ سارے عذاب مہین کی علامتیں ہیں. آپس کے اختلاف ہوں، لڑائی جھگڑے ہوں، رشتہ داروں میں دوری ہوں، ایک دوسرے سے قطع رحمی کے معاملے ہوں، یا سودی لین دین کا معاملہ ہو کہ اس میں اندازہ ہی نہ ہو کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. اپنے دسترخوان، اپنی جیب کی مطلب پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے ہاں کس طرح سے مال آ رہا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. لیکن ہمیں اس بات کا خیال تب آئے گا کہ جب ہمیں کوئی ایکسیڈنٹ سامنے آ جائے. اس سے پہلے ہم جب تک جھنجھوڑا نہ جائے ہمیں پتہ نہیں لگتا. ہم تو یہ سوچتے ہیں سب روٹین کا کام ہے. آپ یہ دیکھیں کیسی کیسی بیماریاں آج کل آتی ہیں، کیسی کیسی پریشانی. موسم کی آپ بات کر رہے ہیں، موسم میں شدت بھی اس کی ایک شکل ہے. آپ یہ دیکھیں اب اتنی زیادہ گرمی اس بار پڑی ہے کہ پہلے کہاں اتنی گرمی پڑتی تھی. اتنی سردی اتنی زیادہ پڑے گی، بارشیں بے انتہا ہوں گی کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے. تو موسموں کی شدت بھی ایک اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل، اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. تو ہمیں ان سب چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے. اس کے بعد پھر اپنی کرتوتوں پہ، قرآن یہ کہتا ہے تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب آتے ہیں. تو ہمارے اوپر جو ہلکے پھلکے جو بھی عذاب، کیونکہ بڑا عذاب تو کوئی آ نہیں سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو چکی، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے عذاب جو ہیں یہی ہماری زندگی کو بے چین کرے رکھتے ہیں اور ہماری آخرت داؤں پہ لگی ہوئی ہے. اگر ہمیں احساس ہوگا کہ ہم واقعی عذاب میں گرفتار ہیں تبھی تو ہم توبہ کریں گے. ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا. جو آپ نے بات کہی ہے کہ پتہ نہیں لگتا، ہم لوگ روٹین سے زندگی جیتے رہتے ہیں کہ ہم عذاب میں اللہ ہم سے ناراض ہے. اگر یہ ہمیں اندازہ ہوگا تبھی تو ہم پلٹیں گے، تبھی تو ہم توبہ کریں گے، تبھی تو ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ناظرین اور میں خود بھی، ہم اگر اپنی ایکٹیویٹیز پہ، اپنے حالات پہ نظر ڈالیں کہ ہمارے گھروں میں کئی اس طرح کے معاملات تو نہیں ہیں کہ ہم سے سجدوں کی توفیق چھین لی گئی ہو، ہماری اولاد نافرمان ہو، ہماری بیوی یا ہمارے شوہر نافرمان ہو. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ واقعی اللہ ہمارے سے ناراض ہے. تبھی ہم توبہ کی طرف پلٹیں گے اور اللہ کو راضی کر لیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ رب العزت کو آپ نے جو ذکر کیا ہے صحابہ کرام کا، صحابہ کرام کو اگر اندازہ ہو جائے تو 2 رکعت نماز نفل میں تو لوگوں سے محبت کی بات یہ کہتا ہوں، چھوٹا جملہ، کہ اللہ تو اتنے سیدھے سادے ہیں کہ 2 نفل میں پٹائی میں آ جاتے ہیں. ہمیں انداز آنا چاہیے اللہ کو مطلب توبہ کرنے کا، کہ اللہ تک وہ بات منانے کا انداز بڑا پیارا ہے اور بہت آسان ہے. مجاز صاحب اپنے آنسوؤں سے وضو کر لیجئے، مصلے کو بھگو دیجئے اور سجدہ کر لیں. دنیا کی جو اصل میں محبت ہے نا وہ ہمارے دل سے نکلنی چاہیے. ہمیں دنیا نے پھنسایا ہوا ہے. ہم اگر کسی کنویں میں کتا گر جائے تو ہم ڈول پانی کے نکالتے رہیں، پانی کے نکالتے رہیں، کتا اسی میں، تو آپ یقین کریں وہ پاک نہیں ہوگا کنواں.
جب تک کتا باہر نہیں آئے گا نا، ہمارے دلوں میں جو دنیا کی محبت ہے نا، یہ کتا ہے، جب تک یہ نہیں نکالیں گے ہم، تب تک اللہ راضی نہیں ہوگا. کیونکہ ہمیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی کہ دو محبتیں جو ہیں ایک دل میں نہیں رہ سکتی، آخرت کی اور دنیا کی محبت. ہمیں دنیا میں رہنا تو ہے اور یہاں کے حساب سے چلنا بھی ہے، لیکن اس کی محبت ہمیں آخرت کی. دوسری بات یہ ہے، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ اللہ کی جو ناراضگی کی علامتیں ہیں وہ 3. ایک تو یہ کہ کسی مومن یا کسی مسلمان کی موت، ناحق موت کا طلبگار رہنا. ایک یہ ہے کہ اپنے جو معاملات ہیں ان پر نظر نہ ڈالنا. مطلب وہ حدیث مبارک، اس میں ایک جملہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے اگر دنیا کی محبت میں اس طرح ملوث ہیں تو یہ سمجھیں آپ کہ اللہ آپ سے راضی نہیں ہے. تو ہمیں اللہ کو راضی رکھنا ہے اور اس کی تمام تر چیزوں پہ جو قرآن میں ہمیں حکم دیے ہیں، جن جن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، شراب ہو، جوا ہو، نافرمانی ہو، اپنے ماتحتوں پہ ظلم ہو، بیوی ہو، بچے ہو، ان سب سے بچیں گے تو انشاءاللہ اللہ راضی. بالکل مجاہد صاحب، اور ایک اللہ تعالیٰ کی رضا بندوں کے ساتھ خیرخواہی میں بھی چھپی ہوئی ہے. بے شک دوسروں کے لیے بھلا چاہنا، دوسروں کی خیرخواہی کا جذبہ بندے کو اللہ سے بہت قریب کر دیتا ہے. اس کے اپنے معاملات سنور جاتے ہیں. بن مانگے ملتا ہے وہ سب جو دل میں ہوتا ہے یا جو لبوں پر نہیں آتا ہے. وسیم چھتیس گڑھ سے، شگفتہ میرٹھ سے. شگفتہ تھوڑا سا انتظار. وسیم آپ سے مخاطب ہے، سوال بتائیے. ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے. وسیم سوال بتائیے. جی 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 بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وسیم بھائی 2 دن پہلے بھی کال کیا تھا، جو بتایا تھا کاروبار بند ہو گیا، آپ لوگ وظیفہ بتائے تھے. ہاں تو بھائی اس سمے کم تھا تو میں سوال پورا نہیں کر پایا تھا. جی میں یہ بول رہا ہوں بھائی کہ میں نماز پراپر پڑھتا ہوں، 5 وقت کا، 1 وقت کی قضا نہیں کرتا. 5 سال ہو گیا مجھے نماز پڑھتے. ماشاء اللہ. اور یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں مطلب جو دعا کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، سب ملتا ہے، بس کاروبار میرا پتہ نہیں اچانک کیوں بند ہوا، یہ میرے کو سمجھ نہیں آیا. بس وسیم بھائی بہت دکھ ہوا تھا آپ کے سوال سے. جی آپ کے سوال سے بہت دکھ ہوا تھا، اور کل ہم نے اسی موضوع پر پورا ایپیسوڈ ماشاءاللہ مولانا قاسمی صاحب موجود تھے، انہوں نے بہت سارے وظائف بتائے. یوٹیوب پر یہ پروگرام ہمارا کل کا جو ایپیسوڈ ہے یہ موجود ہے، اگر آپ تھوڑی سی زحمت کریں اور اسے ایک بار دیکھ لیں تو اس میں بہت سارے وظائف ہیں، اور ہماری یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ کا کاروبار پھر چل پڑے. کچھ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ بتائیے، اور کوئی سوال یا اور کوئی وظیفہ درکار ہے تو بتائیے. 31 جولائی کو ان کی فلائٹ بھی ہے. تو ہلو جی جی جی، تو ان کے لیے کوئی دعا وغیرہ بتا دیجیے. بہت، کیونکہ 9 سال لگا ہے جانے کے لیے، کافی ٹائم سے ٹرائی کر رہے تھے، بہت مشکل سے نام آیا جانے کے لیے. کہاں کی روانگی ہے انشاءاللہ؟ یہ ناگپور سے ہے روانگی. نہیں، کہاں کہاں رہے ہیں؟ حج کرنے جا رہے ہیں؟ حج کے لیے. اللہ مبارک کرے سفر کو بھی اور ان کے حج کو بھی. تھوڑا سا انتظار. شگفتہ صاحب آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ باجی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی آپ کا پروگرام تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن آپ کے جو یہ ٹیم ہے جو فون اٹھاتے ہیں، یہ فون کرنے کے لیے منع کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک سے زیادہ سوالات یا کئی جب خواب بیان کیے جاتے ہیں تو چونکہ اور بھی بہت سارے کالرز ہوتے ہیں جو فون لائن کے منتظر ہوتے ہیں، اس لیے ہماری یہ گزارش ہوتی ہے کہ اگر آپ خواب بیان کر رہے ہیں تو ایک سے زیادہ خواب بیان نہ کریں، ورنہ ایسی کسی بھی شکایت کا موقع ہماری ٹیم نہیں دیتی ہے. چلیں بہن، بہت بہت شکریہ. کوئی گلا ہو چاہے شکوہ ہو، سب کچھ سر آنکھوں پر. مجاہد صاحب، ایک تو روزگار کے لیے جیسے انہوں نے کہا کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کاروبار آخر ٹھپ کیوں ہوا. اصل میں اللہ کی آزمائش کے حصے ہیں، کسی کو کیسے آزماتا ہے، کسی کو کیسے آزماتا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا کسی کو روزی زیادہ دوں، کسی کو کم دوں. اب وہ حالات جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. قرآن میں اللہ نے یہ بات بھی کہی ہے کہ میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں. انہیں پر امید رہنا چاہیے، وہ دن نہیں رہے تو یہ بھی نہیں رہیں گے انشاءاللہ. جو میں نے تصویرات انہیں پرسوں بتائی تھی وہ جاری رکھیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنی نمازوں کی پابندی رکھیں. چیک کریں کوئی حرام کام تو نہیں گھر میں ہو رہا، مطلب بیاج کا لین دین ہو یا نمازوں کی پابندی نہ ہو. مطلب یہ ساری چیزوں پہ نظر رکھیں، اور کچھ صدقات بڑھا دیں. 1 مٹھی آٹا ہی نکالنا شروع کر دیں، تھوڑے سے 1-2 روپے الگ کرنے شروع کر دیں اپنی حیثیت کے حساب سے، اور پوری امید رہیں اللہ سے. بالکل شکایت کوئی نہیں. جو چیزیں ابھی ان کے پاس موجود ہیں جو کروڑوں اربوں لوگوں کے پاس نہیں ہیں، انہیں یاد کر کے ان کا شکر بھیجنا شروع کر دیں. قرآن میں اللہ نے یہ بات بھی کہی ہے ایک جگہ کہ جو لوگ میری شکر گزاری نعمتوں کی کریں گے میں ان کی نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا.
تو انشاءاللہ تعالیٰ کاروبار. ایک چھوٹا سا سوال، جیسے انہوں نے کہا کہ سب کچھ تقریباً ختم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت و عافیت دی ہے، نئے سرے سے ایک نئی شروعات کس طرح کریں؟ اور جیسے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا وغیرہ بتاتے ہیں، کوئی طریقہ ہو مجاز صاحب کہ ان کا حوصلہ بھی ہم بڑھائیں اور اللہ تعالیٰ ان کو راستہ بھی دکھائے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تو جو میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے نا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورہ قصص کی 24 نمبر آیت کا آخری حصہ ہے، ایک تو وہ پڑھنا یہ شروع کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ رکھیں، مان کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل یا 4 رکعت رات میں تہجد کے ٹائم پڑھیں اور اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ میں تیرے ہی سے لوں گا، میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. اللہ کو جب یہ لگتا ہے نا کہ صرف میرے سے مانگ رہا ہے تو وہ ان کا مان بھی رکھتا ہے. یہ انداز ہے اللہ سے مانگنے کا طریقہ کہ رات کے بیچ میں جب تمام لوگ سو رہے ہوں اور آپ اور اللہ جاگ رہے ہوں، وہاں آپ اللہ سے بات چیت. بالکل. حج کے لیے روانگی ہے، کوئی وظیفہ یا دعا بتائیے کہ اللہ اس سفر کو بھی آسان کرے اور مقبول و مستجاب. بالکل. ان ربی علی کل شیء حفیظ، اپنی ایمان کی، عزت کی، صحت کی، سفر کی تمام حفاظت لوٹ کے آنے کی کہ اللہ اپنے بچوں میں واپسی خیریت کے ساتھ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ حج کے لیے اپنی نیت سب سے پہلے، قرآن یہ کہتا ہے کہ حج اور عمرہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو. اپنے آپ کو حاجی کہلوانا یا بہت زیادہ شور شرابے کے ساتھ جانا، بلکہ اس کے بدلے میں یہ کریں کہ لوگوں سے جو قریبی رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، دوست ہیں، ان سے معافی مانگ کے جائیں، انہیں معاف کر کے جائیں، کیونکہ وہ برکتوں کی جگہ ہے. جو چیز آپ لے کے جائیں گے وہ بڑھا کے واپس لائیں گے، تو آپ لوگوں کو معاف کر کے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. دوسری ایک بات ذرا سی اور بتا دوں ناظرین کو، کیونکہ حج کے لیے لوگ جا رہے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ کعبے پہ نظر پڑتے ہی پہلی دعا قبول ہوتی ہے. تمام ناظرین یہ نوٹ کر لیں جو حج کو جا رہے ہیں کہ کعبے پہ نظر پڑتے ہی ایک دعا کریں کہ اللہ جتنے دن ہم یہاں رہیں جو دعا کریں وہ قبول کر لینا. آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی تو آپ کے تمام رہنے کا وہاں سارا بندہ. مجاز صاحب ایک ہی دعا میں سب کچھ مانگ لیا، جھولی بھر کے مانگ لیا. اسما غازی آباد سے. جی اسما فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آج ہمارا کال لگ گیا. الحمدللہ بہن الحمدللہ. آپ کا پروگرام اتنا پیارا ہے، بہت ہی اچھا لگتا ہے ہم سب کو. بہت اور شکریہ. بہت دن سے سوچ رہی تھی آپ سے فون مل جائے تو آپ کی تعریف کریں سب کی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے، آپ کی پوری ٹیم کو، آپ لوگوں کو جو کال کرتے ہیں، جو پریشان ہے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کرے، آمین. سب کو صحت دے. آمین. بس مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا جی کہ جیسے ہم تو سب لوگوں کے ٹچ میں رہتے ہیں، چاہے پریوار ہو، رشتے داروں اور مطلب آس پڑوس ہو، تو ہم چاہتے ہیں کسی سے کبھی بھی کوئی من مٹاؤ نہ ہو. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے مزاج نہیں ملتا اور کہتے ہیں 3 دن سے زیادہ دعا سلام مطلب نہیں چھوڑنی چاہیے. اور پھر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں 1-2 کہ مزاج تو نہیں ملتا، ہمیں پھر بھی ملنا چاہتے ہیں. تو بس تھوڑا ان سے دور رہنا چاہیں تو کوئی برائی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے بہن، تھوڑا سا انتظار. نسرین دلی سے. جی بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ نسرین ہمیں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. مجھے مولانا صاحب سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا. ہمارے ایک بھائی ہے، وہ ممی پاپا کا بات نہیں مانتے اور پڑھائی میں تو ان کی بالکل بھی دل نہیں لگتی ہے. تو مولانا صاحب ایسا کچھ ترکیب بتائیں جو ممی پاپا سے پیار کرے، ان کا بات مانے اور پڑھائی میں ان کی دل لگے. وہ دوستی کے پیچھے ایک دم یہ ہے، ممی پاپا بولتے ہیں دوستی چھوڑنے کے لیے تو دوستی بھی نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں اور پڑھائی بھی نہیں کرتے ہیں اور نہ ممی پاپا کا بات مانتے ہیں. عمر کتنی ہے آپ کے بھائی کی؟ 15 سال چل رہی ہے. یہ عمر بڑی خطرناک اور سینسیٹیو ہے. مجاز صاحب بتائیں کہ کیا کریں؟ ہاں انہیں یہ کہ ایک تو یہی ہے ان کی امی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ سورہ فرقان ہے قرآن میں، اس کی 74 نمبر آیت ہے. ایک تصویر سی پڑھا کریں ان کی امی، اور یا ودود کی دن مغرب کے بعد پڑھ کے چینی اور نمک پہ دم کر لیں اور وہ اس بچے کو کھلائیں. جب وہ سوتے ہوئے 21 بار یا شہید سرانے کھڑے ہو کے دم کریں اور 21 بار سورہ اخلاص قل اللہ احد والی صورت 11 بار 3 بار درود آگے پیچھے پڑھ کے پائنجے کی طرف کھڑے ہو کے اس کے اوپر پھونک ماریں بچے کے. انشاءاللہ 3-4 دن میں فرق پڑ جائے گا. اور یہ بچوں کے لیے معاملہ ایسا ہے، آج کا دور ایسا ہے میری بہن کہ آپ اپنے پیرنٹس کو یہ بات سمجھائیں کہ دوستی والا انداز اپنائیں اور جذباتی ہو کے تھوڑا سا ان سے بات کیا کریں، تب وہ ٹھیک ہوں گے بچے. اگر آپ ہر ٹائم انہیں ٹوکا ٹوکی کریں گے تو نہیں سمجھ میں آتی بچوں کی. ان سے تو دوستی کی جائے گی تب یہ ٹھیک ہوں گے. اپنی مدر کو آپ یہ کہیے کہ ٹوکنا بند کریں
اور فادر کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا ٹائم ان کے ساتھ اسپینڈ کریں تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. صحیح کہہ رہے ہیں مجاز صاحب, بچوں کو جس چیز کے لیے بار بار روکا جاتا ہے وہ ضد پکڑ لیتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں. عمر بھی ایسی ہے, جوانی اور بیچ کی بچپن اور جوانی کے بیچ کی جو عمر ہوتی ہے نا 15-16 سال, اس میں ہر آدمی سمجھانے والا دشمن لگتا ہے, اور خاص طور پر ماں باپ. تو یہ بلوغت کی عمر بڑی نازک ہے اور اس میں ماں باپ کو بڑے, جس کو کہہ سکتے ہیں کہ دانشمندی اور سمجھداری سے بچوں کو پرورش کرنی چاہیے, تربیت کرنا چاہیے. بدمزاج لوگوں سے دوری بنانا کتنا ضروری ہے, رشتہ ختم نہیں کرنا لیکن ان کی سازشوں سے بچنے کے لیے کیا بالکل رکھنی چاہیے ڈسٹینس کے ساتھ. 3 دن والی جو حدیث یہ بتا رہی ہیں تو کہیں بھی وہ ملے انہیں سلام کر لیں. یہ نہیں ضروری ہے کہ آپ ہر تیسرے دن سلام کرنے جا رہے ہیں. وہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا قطع رحمی نہ ہو, آپ کی قطع تعلق نہ ہو آپ کا, بلکہ کہیں وہ ملے تو آپ ان سے مصافحہ بھی کریں, سلام بھی کریں. لیکن اگر مزاج نہیں ملتے تو آپ کو ڈسٹینس بنانا ہی چاہیے, ورنہ آپ غیبتوں میں, بہتان میں, ان میں لگ جاؤ گے. تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے میری بہن, اسلام آپ کو زبردستی یہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنی بے عزتی کراؤ کسی کے ساتھ جا کے, یا اس کی برائی ہے اس کی غیبتیں لوگوں میں بیٹھ کے کرو. تو ایسے لوگوں کے ساتھ جن سے مزاج نہیں ملتا تو ان سے دوری بہتر ہے. ویسے مزاج کے خلاف لوگوں کو برداشت کرنا ایمان کا حصہ ہے, لیکن اگر نہیں برداشت ہو رہے تو آپ کہیں انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوں گے, ان سے ڈسٹینس بنا کے رکھیں. لیکن ایک یہ ثابت ہے نا بات, جب حضرت ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں آ گئی نا, جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات کہی کہ حمزہ تم میرے سامنے نہ بیٹھا کرو بلکہ پیچھے کی طرف جا کے بیٹھا کرو, تمہیں دیکھ کے مجھے حمزہ یاد آ جاتے ہیں. تو حضرت ہندا کو یہ بات کہنے کا یہ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ جن لوگوں سے آپ کا مزاج نہیں ملتا تو آپ ان سے تھوڑی سی ڈسٹینس بنا کے رکھ سکتے ہو. وحشی جب اسلام قبول کیا تو رسول پاک نے یہ کہا تھا کہ میرے نظروں کے سامنے نہ آنا کہ میرا زخم ہرے ہو جائیں گے. میں نے معاف تو تمہیں کر دیا لیکن کوشش کرنا میری نظروں کے سامنے. بالکل. مجیدن راجستھان سے. جی مجیدن فرمائیے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی ہاں, آپ کا یہ پروگرام بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. میں اس کو پابندی سے دیکھتی ہوں, باقی کال ہی نہیں لگتا. میں بہت زیادہ ٹرائی کرتی ہوں, آج لگائے. الحمدللہ بہن. جی بتائیے کیا جاننا چاہ رہی ہیں؟ یہ گھٹنوں میں درد رہتا ہے, اس کے لیے حکیم صاحب سے پوچھنا تھا مولانا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. راشدہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 2 سوال ہیں. ایک پہلا سوال یہ ہے کہ میں جو اپنی رومیں وغیرہ بیچنے کا کام کرتی ہوں تو اس میں اگر سامنے والے کو جیسے جانکاری نہ ہو اور کچھ رقم اگر میرے پاس زیادہ آ جائے تو اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ اور میرے بیٹے نے ابھی نئے اپنا ایک بزنس ڈالا ہے جیسے ٹینکی وغیرہ کا ایسا, تو اس کے لیے کچھ دعاؤں گی. جی آپ نے اپنے کام کی نوعیت کیا بتائی, آپ کیا کرتی ہیں؟ میں اپنے روم میں بکوانا خریدوانا یہ کام کرتی ہوں. جیسے پراپرٹی ڈیلنگ کا. ہاں ٹھیک ہے, اس میں آپ نے مسئلہ کیا بیان کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ابھی سامنے دونوں پارٹی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دونوں میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں ہے. ابھی سامنے والے نے اپنا رقم بتا دیا, ہمیں اتنی رقم چاہیے, اس کے اوپر آپ جو کمانا ہے وہ کما لیجیے. اچھا, تو اگر اس میں اگر کوئی رقم زیادہ کما لیتے ہیں یا کچھ کم تری بھی ہو جاتی ہے تو وہ کیسے ہے؟ ٹھیک. گھٹنوں میں درد یہ بڑا ایک عام سا مسئلہ ہے اور خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ برسات کے موسم میں جوڑوں کا درد بڑھ جاتا ہے. مجاز صاحب جی انہیں چاہیے کہ ایک تو ہلدی والا دودھ پیے رات میں, اور 1 چمچ شہد, 2 چمچ سیب کا سرکہ 1 گلاس پانی میں صبح شام پیئیں, اور کوٹ مٹی مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے رکھ لیں, اور 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں. یا سلام یا اللہ کم سے کم 1000 بار پڑھیں. اور گھٹنوں کے لیے ایک اور چیز بتا دوں گا, تمام لوگ نوٹ کر لیں کہ 1 چمچ ہلدی پسی ہوئی, 1 چمچ چینی پسی ہوئی اور 1/4 چمچ چونا, ان کا پیسٹ بنا کے پانی ڈال کے اور اس کا لیپ کیا کریں گھٹنوں پہ, اور سفید پٹی باندھ لیا کریں رات کو سوتے ہوئے, جو چوٹ وغیرہ پہ باندھی جاتی ہے, اور صبح کو کھول کے پھینک دیں. 5-6 دن میں سارا درد کھینچ لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. 1 چمچ ہلدی پسی ہوئی, 1 چمچ چینی پسی ہوئی, اور 1/4 چمچ چونا جو پان میں کھایا جاتا ہے پسا. جی اسے صرف لیپ بنانا ہے کہ اسے پکانا بھی ہے؟ نہیں پکانا نہیں ہے, صرف پیسٹ بنانا ہے پانی ڈال کے اور اس کا لیپ کرنا ہے, اور اوپر سے سفید پٹی چوٹ والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت اہم سوال راشدہ صاحبہ آپ کے ہیں, ضرور شامل کریں گے. 2 کالرز کے سوالات جمع کر لیتے ہیں. پہلے ادریس بھائی آپ سے مخاطب ہیں, اڑیسہ سے بول رہے ہیں, آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ جی ادریس بھائی فرمائیے.
इदरीस भाई टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। टीवी की आवाज बंद कर दी है। जी मेहरबानी, सवाल बताइए। बोल रहे हैं कि हमारा जो है वालिया का जो पाँव है बिल्कुल मुड़ नहीं रहा है 3 महीने से, और डॉक्टर से दिखा के बाजी बहुत परेशान है। हाँ, पाँव में तकलीफ किस मकाम पर है? घुटनों में, टखनों में, एड़ी में, कहाँ पर? इदरीस भाई मुड़ नहीं रहा, इसका मतलब लगता है घुटनों में तकलीफ है मजाज साहब। हाँ, है ना? इन्हें जी की एक कॉलर और है, आपकी इजाजत जी, हो तो बिल्कुल, उनका बिल्कुल, सवाल भी ले लें। गुलनाज साहब बताइए, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल में मेरे बेटे को पाँव में यूरिक एसिड के जैसा हो गया। ठीक है, वेरिकोस। यूरिक एसिड बढ़ गया है, ऐसा शायद कुछ कहना यूरिक चाहे। एसिड नहीं, वेरिकोस। कुछ और कह रही है वेरिकोस। वेरिकोस हो गया। ये क्या चीज नहीं, बता रही समझ है? नहीं। कॉर्न हो गया यूरिक है, एसिड नहीं, वेरिकोस। उसकी कुछ अलामत बताइए। कॉर्न हो गया है, क्या चीज हो गई है? समझ में नहीं आ रही है आपकी बात। हाँ, वो पाँव में ये काले काले धब्बे आते ना। अच्छा ठीक है, पाँव में काले काले धब्बे हो वेरिकोस। जाते। जी अच्छा, शुगर तो नहीं है उन्हें? उसके पाँव में मेरे बोलती तरह। जी, शुगर तो नहीं है आपके बेटे को? हेलो। अब नाजरीन नहीं, से नहीं, जी नहीं है। ठीक है नाजरीन, छोटी सी आप सबसे गुजारिश है, और बारहा हम आपसे ये इस्तदा करते रहते हैं, गुजारिश करते रहते हैं कि जितनी देर आप अपना सवाल बयान कर रहे हैं सिर्फ उतनी देर के लिए टीवी की आवाज म्यूट कर दें। और यही बात हमारे नाजरीन को पीसीआर से भी कही जाती है, या जो फोन अटेंड करते हैं वो भी यही गुजारिश करते हैं कि अगर आपकी टीवी की आवाज तेज होगी तो सवाल लेने में दिक्कत होगी और हम ऐसी सूरत में आपकी कॉल्स नहीं ले पाएंगे। तो उम्मीद है कि हमारी ये छोटी सी बात का मान आप जरूर रखेंगे, और जितनी देर में आप सवाल करें सिर्फ उतनी देर के लिए टीवी की आवाज बंद कर दें, फिर उसके बाद जितनी चाहे बढ़ाएं और मजाज साहब का जवाब सुनते रहें। पैरों में काले धब्बे हो जाना मजाज साहब? हाँ, वो कई बार ऐसा होता है, खून का जो सर्कुलेशन है ना दिमाग से चलने के बाद पैरों से वापस उस तरह से नहीं आता, तो वो धब्बे हो जाते हैं। मुझे यही लग रहा है इसमें। इन्हें चाहिए कि या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार 40 बार आयत करीमा उस बच्चे से पढ़वाएं। 1 चम्मच शहद गर्म पानी में, गुनगुने पानी में सुबह शाम उसे पिलाएं। 3 इंजीर सुबह को निहार मुंह दें। अकूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता, कलौंजी पिसवा के रखें और आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम उसे दें। 15 दिन में इंशाअल्लाह ताला वो धब्बे खत्म हो जाएंगे। नहाने के बाद नारियल का तेल मल लिया करें पाँव पे। जी, घुटनों में दर्द के लिए जैसे उन्होंने बताया कि पैर मुड़ता नहीं है। पैर मुड़ते नहीं, वो कंफर्म ये बात नहीं हुई ना कि घुटनों में दर्द है, टखनों, जो भी होगा हल्दी वाला एक तो दूध रात में पीना शुरू कर दें, और 1 चम्मच जैतून का तेल रात को सोते हुए पी लिया करें। कई बार जो है ना एज बढ़ने की वजह से जो जोड़ों को चलाने का राला होता है एक लिक्विड, वो कम होने लगता है, वो पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला इससे। जी। और या सलाम या मोमिन या अल्लाह 300 बार कम से कम पढ़े। किराए पर देती हैं ये कुछ प्रॉपर्टी वगैरह या कमरे या मकान, अब उसमें जो ब्रोकरेज होता है उसके बारे में दरियाफ्त करना चाह रही हैं कि सामने वाले 2 पार्टीज हैं, 2 फरीक हैं, उनको बताए बिना कि आपसे कितना लिया है, उनको कितना देना है, अगर कुछ मुनाफा कमा लेती हैं तो कैसा है? देखिए जी, जब तक वो क्लियर कट नहीं बात करेंगी ना कि हमारा ये परसेंटेज है, अगर बढ़ा के लेती हैं तो वो बिल्कुल हराम है, एक्सप्लॉयटेशन है। आप समझे, तमाम जो भी लोग बिजनेस करते हैं किसी भी किस्म का, कि अल्लाह जिस जरिए से हमें रोजी देता है, जिन लोगों के जरिए, वो हमारे रोजी के फरिश्ते हैं, और फरिश्तों के साथ हमें धोखा नहीं करना चाहिए। आप अल्लाह पे यकीन रखें। कुरान में अल्लाह ने कहा है कि जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हैं अल्लाह उनके लिए रास्ते निकाल देते हैं। आप अपना बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह जो भी कमीशन आपका हो क्लियर करके लें, बढ़ा लें चाहे अपना कमीशन, लेकिन इस तरह से पर्दे के पीछे से कोई बात ना करें या इस तरह से कोई रकम ना रखें, वो हराम है बिल्कुल। जी, बेटा बिजनेस शुरू कर रहा है, उस सिलसिले में शायद आपसे वजीफा जरूर जानेंगे, लेकिन पहले राजस्थान से मुस्कान का सवाल ले रहे हैं। जी बताइए मुस्कान, सवाल क्या है? मुस्कान हमें सुन पा रही हैं? हाँ बाजी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहन। बाजी, हम जल्दी जल्दी 2-3 सवाल पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकती हैं, जी बताइए। बाजी, पहला सवाल हमारा यह है, हमारे पापा की जो हड्डी ना घुटनों की, वो गिरिश बोलते ना जिसको, वो खत्म हो गई है, जैसे थोड़ा सा लटका के चल पा रहे हैं वो, ठीक है ना। और हाँ, दूसरा सवाल, हमारी बड़ी मम्मी के आधे सिर में दर्द रहता है। हाँ, और है ना बाजी, तीसरा सवाल ये है
کہ جیسے اپن زندگی بھر اللہ اپن کو توفیق دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اپن زندگی بھر سے اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، لیکن آخر میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس سے اپنا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہو پاتا، اللہ کلمے کی توفیق چھین لیتا ہے. تو ایمان پہ خاتمہ ہونے کے لیے کیا کریں؟ سوال یہ اپن اللہ کے نزدیک نیک بندے کیسے بنے؟ اپن اللہ بہت رحیم ہے، کریم ہے، یہ تو یقین ہے ہمیں، پر اللہ اپن کو ایک منٹ میں اتنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اتنا نعمتوں سے نوازتا ہے، تو اس کا شکر کرنے کے لیے کسی اتنی عبادت کیسے کرے جو اپن کل جب حشر کے میدان میں کھٹے میں تو اللہ ہم سے کہے کہ ہاں ہماری بندی آئی ہے، ہماری بندی آئی ہے. بہت اچھے سوال ہیں مسکان، اور جتنی جلدی آپ نے ان سب کو سمیٹ لیا، بہت شکریہ. اچھا لگتا ہے جب اتنے سنجیدہ اور باشعور کالرز ہوتے ہیں. شاہین بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ دونوں کا بہت بہت مبارک ہے، بہت اچھا پروگرام آتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے آپ دونوں لوگ کو دیکھ کے. مزاج آپ کو ماشاء اللہ سے اللہ پاک تندرستی آپ لوگ کو دے. میرے 2-3 ایک ہی سوال ہے، اور بیماریاں ہو تو صحیح ہیں. بتائیں بہن، آپ کے سوالات کا خیر مقدم ہے. جی ہارٹ فلیشز ہوتے ہیں، ایک دم سوتے آپ پوری باڈی ایک دم گرم ہو جاتی ہے اور حالت سوکھنے لگتا ہے، اور دن میں بھی کئی دفعہ ہوتے ہیں، رات میں بھی. 50 سال کی ایج ہے میری. شاہین صاحبہ پہلا سوال آرتھرائٹس بھی ہے اور کولاٹس بھی ہے. آرتھرائٹس تو سمجھ میں آیا، لیکن آپ نے پہلی جو بیماری بتائی اس کے بارے میں صحیح طرح مجھا صاحب ذرا دہرائیے اور تیز آواز سے، آواز کم ہے آپ کی. ہارٹ فلیشز ہوتے ہیں مجھے، مطلب ایک دم سوتے پسینہ آ جاتا ہے رات میں. آپ کی ایج کیا ہے شاہین صاحبہ؟ ایج کیا ہے؟ 51-52 ہے. ٹھیک ہے. آرتھرائٹس بھی آپ نے بتایا. جی اس کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ اور گیس بہت بنتی ہے. ٹھیک ہے. مجھا صاحب پہلے تو ہم بہن نے جو بیٹی کے بزنس شروع کیا ہے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے. جی اس کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو 300 بار یا ذوالجلال والاکرام، 300 بار یا ولی یا ولی یا نصیر، اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ نوٹ کر لیں اور اسے پڑھنا شروع کر دیں، اور کچھ صدقہ بھی شروع کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ صلاۃ الحاجات کے 2 نفل پڑھا کریں وطروں سے پہلے عشاء میں، بہت جلدی کاروبار سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. نمازوں کی پابندی رکھیں. جی 51 سال کی عمر ہے، اور جیسے انہوں نے بتایا کہ سوتے جسم گرم ہو جاتا ہے، پسینے میں ڈوب جاتی ہیں، آرتھرائٹس بھی ہے، ایسیڈیٹی بھی ہے. جی انہیں چاہیے کہ 3 انجیر صبح کو نہار منہ کھائیں، اگر شوگر ہو تو رات کو بھگو دیں، صبح پانی پھینک دیں پھر کھا لیں. اور جو میں چورن بتاتا ہوں، کوٹ مٹی جو کستی شیری بھی کہلاتی ہے، مہندی پتر کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے رکھیں، اور آدھا چمچ وہ سفوف آدھا چمچ شہد کے ساتھ ملا کے صبح شام منہ میں رکھ کے ٹافی کی طرح چوسیں، کیونکہ گلے میں ان کی تھوڑی سی پرابلم ہے جس وجہ سے انہیں پرابلم آتی ہے، وہ انشاءاللہ بالکل سالو ہو جائے گی. ایسیڈیٹی کے لیے 1 چمچ اسبگول کی بھوسی سادے پانی سے ہفتے میں 5 دن کھائیں، پھر 2 دن کی چھٹی، پھر 5 دن کھائیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تمام یہ جو درد ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائیں، گلا بھی، اور رات میں جو انہیں بہت پسینے آتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائے. مسکان کا سوال ہے کہ جو گھٹنوں کی ہڈی ہے وہ شاید گھس گئی ہے، یا اس میں وہ جو آپ بتاتے ہیں کہ لعاب ہے وہ سوکھ گیا ہے. اس کے لیے 1 چمچ زیتون کا تیل پینا چاہیے رات میں سوتے ہوئے، اور ہلدی والا دودھ پینا چاہیے، اور کوٹ مٹی مہندی پتر کلونجی یہ پسوا کے رکھ لیں. 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں. 1 چمچ شہد، 2 چمچ سیب کا سرکہ 1 گلاس گرم پانی میں صبح شام پئیں. 15-20 دن میں انشاءاللہ وہ رالا بننا شروع ہو جائے گا اور پرابلم ختم ہو جائے گی. یا سلام یا اللہ کم سے کم 1000 بار پڑھیں. آدھے سر کا درد؟ آدھے سر کے درد کے لیے کلونجی کا تیل اور زیتون کا تیل برابر مقدار میں لے لیں، اور ڈراپر میں بھر کے 1 بوند ناک میں ڈالیں. تھوڑی سی مرچیں لگیں گی، دونوں ناک میں ڈالیں تو مرچیں برداشت کر لیں، اور 3 انجیر صبح کو نہار منہ کھانا شروع کر دیں. 15 دن میں سر کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. تصویر سر کے درد کے لیے بھی وہی ہے، یا سلام یا اللہ کم سے کم 1000 بار. نیک بندے اللہ کے ہم کیسے بنے مجاز صاحب کہ خاتمہ بالخیر ہو اور مرتے ہوئے کلمے کی توفیق بھی ہو، کلمہ نصیب ہو جائے؟ سب سے پہلے تو یہ فکر ہی ان کی مبارکباد کی مستحق ہیں کہ انہیں فکر ہے کہ اللہ رب العزت کی طرح ہمیں معاف کرے، کیونکہ ایسے ہی لوگ پھر توبہ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے ہیں، وہ توبہ نہیں کرتے. تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بہت نیک نہیں سمجھنا بلکہ گناہگار سمجھنا ہے، اور ہر اس کام سے بچنا ہے جو اللہ کی نافرمانی کی زد میں آتے ہیں. تو ہمیں اللہ سے رجوع کرنے کا بہترین ٹائم میں نے آج آپ کو بتا دیا، وہ رات کا ٹائم ہے جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں. آپ اس ٹائم 2 رکعت 4 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اللہ کے آگے گڑگڑائیں، اور اللہ کو محسوس کریں کہ وہ یہیں موجود ہے، کیونکہ وہ خود یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری رگے جان سے بھی قریب ہوں.
تو وہاں اللہ رب العزت سے توبہ کریں, معافی. آپ یقین کریں تمام ناظرین یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہمیں حساب کتاب کے ٹائم سب سے زیادہ جو چیز کام آنے والی ہے وہ یہ رات کی لاڈلی نماز ہے, جو اللہ سے اپنی بات منوا کے ہی دم لیتی ہے. یہ ایسی نماز ہے. باقی فرض نمازیں اپنی جاری رکھیں, پوری رکھیں, کیونکہ نفل نمازیں تبھی قبول ہوتی ہیں جب فرض نمازیں پوری ہوں. بالکل مجاز صاحب. مہاراشٹر چل رہے ہیں عبدالستار صاحب کے پاس. جی عبدالستار بھائی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجاز صاحب سے ایک التجا ہے. ہاں ہاں کہیے. ہاں سن رہے ہیں؟ بالکل سن رہے ہیں, بات جاری رکھیے. تو آپ جو علاج کے لیے نسخے میں جو چیزیں بتاتے ہیں, ہاں, تو بہت سی چیزیں ایسی ہم ان کو جانتے ہیں لیکن علاقائی طور پر, لیکن کچھ چیزیں ایسی جیسے رسوڑے ہیں, ٹھیک ہے, ہاں, تو اگر وہ جو چیزیں آپ بتاتے ہیں اگر اسکرین کے اوپر اگر وہ بتا دیے جائے تو پہچاننے میں آسانی ہوگی. بھائی آپ کا حکم سر آنکھوں پر, لیکن چونکہ یہ معاملہ ذرا اب یہ نہیں معلوم کہ سوال کالر کا کیا ہے یا فوری طور پر اس چیز کو اسکرین پر پیش کرنا, یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن مجاز صاحب بہت تفصیل سے بتاتے ہیں اور اس کی تھوڑی سی آپ کی طرف سے ہم یہ چاہیں گے کہ نشاندہی کر دیں کہ اس کی نوعیت کیسی ہوتی ہے یا مقامی طور پر اسے کیا کہا جاتا ہے. یہ تو آپ کا سوال ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے؟ بہت سارے نسخے ہیں, وہ ان میں وہی چیزیں آپ بار بار بتلاتے ہیں, تو وہ چیزیں آپ بتا سکتے ہیں عوام کو. ہاں. اور دوسرا سوال یہ ہے جی کہ ہمارے گھر کے سامنے کچھ شرارتی جو عناصر ہے, ہاں, انہوں نے وہ لیمو کیا کیا رہتے ہیں وہ مرچی لیمو ڈال کے سامنے ہمارے دروازے کے سامنے رکھی ہے دالان کے اندر. جی جی, تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم؟ ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. کانپور چل رہے ہیں ازما کے پاس. جی بتائیے کیا سوال ہے ازما؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ پوچھنا ہے, میرا پیریڈ ٹائم میں پیڑوں میں بہت درد ہوتا ہے, بہت زیادہ, اور نا میں نا ڈیٹ سے پہلے 8 دن پہلے ہو جاتی ہوں, اور 8 دن پہلے میرا پیڑ درد ہونے لگتا ہے اور میں بہت دبلی ہوں. ٹھیک ہے جی مجاز صاحب. ہاں, پیریڈ میں درد ہوتے ہیں بچی کو. یہ ایک چٹکی کلوجی کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں, اور تیز گرم پانی, کھولتا ہوا پانی پیئیں صبح شام, کیونکہ نلوں پہ ورم ہوتا ہے. گھونٹ گھونٹ کر کے پی لیں جیسے چائے پیتے ہیں, اور 1 چمچ سونف رات کو دودھ سے کھایا کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پیریڈ کے درد ختم ہو جائے گا. موٹے ہونے کے لیے آج کل ککڑی چل رہی ہے, سب علاقوں میں آ رہی ہے. 1 ککڑی اور 10 کھجور روز کھانی شروع کر دیں, اور 21 دانے کشمش کے رات کو بھگو دیں اور صبح کو کھا لیں. پانی پھینک دیں یا پانی پی لیں. انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینے میں ان کا وزن بڑھ جائے گا اور بدن تھوڑا سا بھاری ہو جائے گا. یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار, یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار, 40 بار آیت کریمہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں. یہ جو سونف آپ نے بتایا مجاز صاحب, اس کا پاؤڈر بنا کر دودھ میں ڈالنا ہے؟ نہیں, دودھ میں ڈالنا نہیں ہے. سونف 1 چمچ منہ میں رکھی, اچھی طرح چبائی, اوپر سے دودھ پی لیا. جی بہت بہت شکریہ. عبدالستار بھائی نے جیسے کہا کہ یہ لسوڑے ہیں, یہ کیسے ہوتے ہیں, اور اسے میں ہر بار بتاتا ہوں کہ لسوڑے جو ہیں وہ سوکھے بیج کی طرح سے ہوتے ہیں اور لسوڑے ہی کہلاتے ہیں. یہ دیسی دوائی والوں کے یہاں جب لکھ کے پرچہ دیں گے نا, وہ خود نکال کے دے دیں گے. تو اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے نا پتہ نہیں کیا چیز بنائی, کیونکہ ہر ایک کی اپنی لائن ہوتی ہے. جو دیسی دوائی والے ہوتے ہیں, پنساری جو کہلاتے ہیں, انہیں ساری چیزوں کو پتہ ہوتا ہے. جو چیزیں میں بول رہا ہوں یہ نوٹ کر لیں, اور وہ پرچی لے جا کے اس طرح سے دیں جیسے کسی حکیم نے دی ہے پرچی ان کو, تو بس وہ اپنا آپ نکال کے دے گا دوائی ساری. اس پہ مقدار لکھ دیں جتنی انہیں چاہیے, 20 روپے کی, 40 روپے کی, تو وہ انشاءاللہ نکال کے دے گا. 10-20 روپے کے لسوڑے بہت سارے آ جاتے ہیں, اور اسے گھر میں گرائنڈر سے یا سل پہ ڈال کے پیس لیں, کوٹ لیں انہیں, اور وہ پھانکنا شروع کریں. انشاءاللہ وہ لیور کے لیے, اور تلی بڑی ہوئی ہو تو اس کے لیے بے انتہا ضروری چیز ہے, اور بچوں کی بھوک کھولنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے. لسوڑے جو ہیں وہ لیور کو بالکل کلیئر کر دیتے ہیں, دوبارہ سے خون بننا شروع ہو جاتا ہے. بڑھیا. جی, کسی نے کچھ شرارت کی ہے, مرچی لیمو وغیرہ کچھ ڈال دیا ہے دروازے پر؟ جی, لوگ کرتے تو ہیں شرارت. انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو اذان دیں اپنے گھر میں 15-20 دن, اور 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے بسم اللہ کے ساتھ باوضو, اور پانی دم کر لیں, اور 1 بار گھر کے سب کونوں میں چھڑک دیں. سورہ بقرہ ہفتے میں 1 آدھ بار پڑھ لیا کریں. لیکن یہ بات دھیان رکھیں تمام ناظرین کہ لوگ کوشش کرتے ہیں, لیکن جادو اللہ کی مرضی کے بنا نہیں ہو سکتا, کیونکہ معاذ اللہ جادوگر اللہ سے بڑا نہیں ہے. تو اس لیے اپنی 5 نمازوں کی حفاظت کریں, اور اللہ سے اپنے لیے بھی حفاظت مانگتے رہیں. کوئی چیز کام نہیں کرتی, چاہے وہ مرچیں ہو چاہے وہ نیمبو, جب تک اللہ نہ چاہے. اور اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر اسے جادو آپ کے گھر میں بھیجنا ہو, ہواؤں سے بھیج دے گا. جی, محمد شمیم صاحب ہیں مظفر پور بہار سے. جی شمیم بتائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہہ رہے ہیں کہ میری بھابھی ہیں, ان کا عمر 25 سال ہے. ہاں.
مطلب 5 سالوں سے مطلب پیٹ کا بہت ہی پرابلم ہے. ٹھیک ہے. ہاں. جیسے کہ کھانا نہیں پچنا, ڈائجیشن نہیں ہونا, یہ ایسا مطلب ان کو کہاں علاج کرائے ہم لوگ. لوز موشن وغیرہ تو نہیں جی. قبض کی شکایت ہے یا لوز موشن وغیرہ تو نہیں ہوتے انہیں؟ جی قبض کا شکایت ہے. قبض کی شکایت ہے. ٹھیک ہے. یاسمین علی گڑھ سے, بتائیے بھائی بہن آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو جی یاسمین صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی میرا سوال یہ ہے کہ میری بچی 12 سال کی ہو گئی ہے, اس کی لمبائی نہیں بڑھ رہی ہے اور خون کی بھی کمی رہتی ہے ان کے اندر. ڈاکٹر کو مطلب دکھایا, خون کی کمی, ہیموگلوبن کم آیا ہے. بڑی تو نہیں ہوئی اور پیروں میں درد رہتا ہے اس کے. اور ایسی بڑی بیٹی ہے, اس کی بھی جو ہے دن پہ دن کمزوری آتی جا رہی ہے, خون کی کمی رہتی ہے اور اس کے درد بہت رہتا ہے. پیریڈ ٹائم میں پیٹ میں بہت درد رہتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی جو بچی 12 سال کی ہے, کیا وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گئی ہے, بالغ ہو گئی ہے؟ نہیں ابھی نہیں. جی ٹھیک. جی مجھے انہیں چاہیے کہ بچی کے لیے 70 بادام اور 10 چمچ کالے تل لے کے انہیں پیس کے, اور ازگند پاؤڈر آتا ہے, ازگند پاؤڈر کم سے کم 10 چمچ میں ملا کے, یہ دونوں چیزیں 70 بادام اور 10 چمچ کالے تل پیس کر 10 چمچ ازگند پاؤڈر میں ملائیں, اشوگندھا پاؤڈر بھی کہلاتا ہے, اور اسے کانچ کے برتن میں بھر کے رکھ لیں. اور 1 چمچ رات کو اسے دودھ سے دینا شروع کر دیں. 5 منقع رات کو دودھ سے دیں, اور کوئی ڈنڈا باندھ دیں در کے بیچ میں اور اس میں لٹکانا شروع کریں اسے. انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینے میں اس کی ہائٹ چیک کر لیں گے, بڑھ جائے گی. یا رحمان یا رحیم یا اللہ اسے یاد کرا دیں بچی کو. جی. دوسری بچی جو بڑی ہے, اسے پیریڈز کے ٹائم میں جو تکلیف وغیرہ ہوتی ہے, اس کے لیے میں نے بتا دیا, کلونجی چٹکی پر کھانے کے بعد 2 ٹائم لیں. تیز گرم پانی کا گلاس صبح شام, اور 1 چمچ سونف رات کو دودھ سے, اور یا سلام یا اللہ, یا سلام یا اللہ, یہ تصویر پڑھتی رہے. کم سے کم 300 بار پڑھ لے, زیادہ سے زیادہ 1000 بار. جی. شمیم بھائی کی بھابھی جو ہے ان کے پیٹ کا مسئلہ ہے. ہاں, انہیں چاہیے کہ میتھی بیج اور کلونجی 100 گرام لے کے, اور اس میں 5 یا 10 گرام ہینگ ڈال کے اسے پیس لیں گھر پہ گرائنڈر میں, اور آدھا چمچ گرم پانی سے صبح شام لیا کریں. ایک چھوٹی ہرڑ آتی ہے, وہ دیسی گھی میں بھون کے گھر پہ, اور وہ پیس کے رکھ لیں, اور آدھا چمچ رات کو سوتے ہوئے نوائے پانی سے وہ بھی لے لیا کریں. 10 یا 15 دن میں پیٹ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ. نہ ایسیڈیٹی ہوگی. اگر زیادہ انہیں جلن محسوس ہوتی ہو تو 1 چمچ سبگول کی بھوسی سادے پانی سے ہفتے میں 5 دن لے لیا کریں. یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار, یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار, 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جی مجھا صاحب, پیٹ جو ہے وہ ام الامراض ہے, تمام بیماریوں کی جڑ ہے. اب ایسے میں اگر غذا کا خیال یہ تھوڑا سا رکھ لیں تو کیسا ہے؟ بہت ضروری ہے. کھانا ہلکا کھائیں ابھی فی الحال. تلی ہوئی چیزیں اور کھٹی چیزیں بالکل بند کر دیں. تسبیحات اپنی جاری رکھیں, دعا اللہ سے کریں, نمازوں کی پابندی کریں, کیونکہ پیٹ سے ہی سارے معاملے شروع ہوتے ہیں, اور پیٹ بھی ٹھیک ہو جائیں گے سارے انشاءاللہ تعالیٰ. ان کا لیور بھی افیکٹڈ ہو سکتا ہے ایسیڈیٹی سے, اور ان کے پیٹ میں جو آتے ہوتی ہیں ان میں بھی انفیکشن ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو میں نے بتائی ہیں 15-20 دن لے لیں انشاءاللہ تعالیٰ, بہت انہیں شفا ہو جائے گی اللہ انشاءاللہ. پروین صاحبہ علی گڑھ سے, لیکن تھوڑا سا انتظار کیونکہ آپ سے پہلے نازیہ فون لائن پر موجود ہیں, آپ سے بھی بات کریں گے. پہلے نازیہ کا سوال لے رہے ہیں. جی بہن بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. باجی مطلب ہم جو ہے نماز تو پڑھتے ہیں ماشاء اللہ خوشی و خضوع کے ساتھ میں, لیکن دل میں یہ ندامت رہتی ہے کہ میری یہ توبہ, میری نماز قبول ہو رہی ہے نہیں. اور باجی ہمارا ایک اور سوال ہے. باجی میں نے بچپن سے دانت میں درد مطلب ہوتی رہتی ہے, اور ہم نے جتنے بھی ڈاکٹر کو دکھایا ہے تو وہ سب ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ تمہیں سارے دانت نکالنے والے. باجی ہم لکھنؤ تک دکھا چکے ہیں اور ابھی تک ہم نے 3-4 دانت نکلوائے نہیں ہے. تو باجی ایک سائڈ کے نکلوا تو دوسرے سائڈ پھر درد ہونے لگتی ہے. درد ہوتی ہے, مسورہ پھول جاتا ہے اور اس میں پس پڑنے لگتا ہے. باجی اتنی شدت کی درد ہوتی ہے کہ برداشت سے باہر ہوتی ہے. باجی ایک اور مسئلہ ہے. ہاں بتائیے بہن. ایسا لگتا ہے کہ وقت کی کمی ہے اور ہمیں پروین کی کال بھی لینی ہے, اس لیے آپ کے 2 سوالوں پر ہم اکتفا کر رہے ہیں. پروین صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو جی پروین صاحبہ فرمائیے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹی وی کی آواز بند کر کے سوال بتائیے. باجی میری ایک بیٹی ہے جس کی شادی ہوئے 10-12 سالیں ہو گئی. ہاں جی جی. تو وہ رکی ہوئی ہے,
मायके में रुकी हुई है, उसे कोई बुलाता नहीं है, तो क्या करें, क्या मुनासिब होगा हमारे लिए? मायके में क्यों रोक रखा है भाई? वो अपने शौहर के घर क्यों नहीं जाती हैं? हमारे दामाद ने दूसरी कर ली है, चाहता औरत से शादी कर ली है, उसको मतलब चाहता है, ऐसे नहीं चाहता हमारी बेटी को। बच्चे हैं आपकी बेटी के? बच्चे हैं आपके? नवासे आपकी बच्ची? हाँ बहन टीवी की तो 2 बेटियां हैं। हाँ, टीवी की आवाज बंद न करने का यही मसला होता है कि हम भी अपने आसाब की जंग झेलते हैं। जी मजाज साहब, ये बताइए, अभी इनके पास 2 बच्चियां हैं, शौहर ने दूसरी शादी कर ली है और ये इस जिद पर यहाँ बैठी हैं कि दूसरी शादी क्यों की, जो होना था वो हो चुका, लेकिन यहाँ बच्चियों का साथ भी है। असल में हमारे इस माशरे में दूसरी शादी को बहुत मायूस समझा जाता है, जबकि मर्द को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इजाजत दी है। अब जो हो चुका है, इन्हें ये चाहिए कि अपने हस्बैंड को माफ करें दिल से और अच्छे मेकअप और अच्छे कपड़ों के साथ उसके पास जाएं और बिल्कुल लड़ना भिड़ना बंद कर दें, अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल देखें। क्योंकि अब इस उम्र में ये कहीं और शादी करेंगे, पता नहीं कैसा आदमी मिलेगा। तो अपने हस्बैंड को ये बात कहें कि मैं उसे एक्सेप्ट कर रही हूँ, बहनों की तरह उसके साथ रहूंगी, आप उसका भी हक दें और मेरा भी हक दें। अलग अलग रखना चाहे, उसकी हैसियत हो तो अलग अलग रहें, साथ रखना चाहे साथ रखें, लेकिन वहां चली जाएं। उसका बेहतरीन तरीका यह है कि एक अमल कर लें कि ईशा की नमाज के बाद 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें। दोनों रकात में सूरह फातिहा के बाद 7 बार सूरह मुम्तहना की 60 नंबर सूरत है, उसकी 7वीं आयत पढ़ें, 7 नंबर आयत, असल्लाहु यजल बैनकुम व बैनल लज़ी आतैतुम मवद्दा वल्लाहु क़दीर वल्लाहु गफूरुर रहीम। ये आयत है, 7 बार पढ़नी है। इसके बाद सलाम फेर के 70 बार ये दुआ करनी है कि अल्लाह, जैसे आपने दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को नरम कर दिया था, ऐसे ही मेरे शौहर उनका नाम लेके उनका दिल मेरे लिए नरम कर दीजिए। इंशाल्लाह 1 हफ्ते में उन्हीं का फोन आ जाएगा, ये फोन कर लें, बात बन जाएगी। पहल कर ले, पहल करने में कोई बुराई भी नहीं है। अपना मुस्तकबिल अपनी बच्चियों का साथ है। दांतों में तकलीफ, कई दांत निकलवा चुकी हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि इन्होंने कहा एक के बाद दूसरे दांत में वो तकलीफ होती है और डॉक्टर्स कहते हैं कि तमाम दांत निकलवाने वाले। हाँ, इन्हें चाहिए कि एक तो कस्तेशीरी जो कूट मिट्टी कहलाती है, आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम लें। 3 काजू खाएं रोज, और कीकर की छाल आती है, कीकर की छाल लाल फिटकरी पानी में डाल के खूब अच्छी तरह उबाल लें और उसकी कुलिया करें। जितना इन्फेक्शन दांतों में होगा खत्म हो जाएगा। अजवाइन पीस के रख लें, रात को अजवाइन दांतों में मली और सो गई, कुल्ली सुबह करनी है। या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार, 40 बार आयत करीमा पढ़ के अल्लाह से दुआ करें। जी, वक्त कम है और आखिरी सवाल के नमाजें तो पढ़ती हैं, लेकिन ये फिक्र रहती है कि न जाने नमाज कबूल हुई। ये ईमान का हिस्सा है। असल में अगर ये इस वजह से सोचती है ये बात कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इतने शान वाले और इतने जो हैं वो, मतलब ये समझिए आपके गनी हैं और बेपरवाह हैं चीजों से कि उन्हें कोई परवाह नहीं इस दुनिया की, और पता नहीं वो हमारी नमाजें कबूल करे ना करे, तो ये फिक्र तो है ईमान की अलामत। लेकिन अगर इन्हें अपनी कुछ नमाजों में कोताही दिख रही है तो उसे दूर करें, क्योंकि उम्मीद और खौफ के बीच की चीज जो है वो ईमान है। और नमाजों के बारे में हो या किसी भी मामले में हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात फरमा गए हैं कि अल्लाह हमारे गुमानों के साथ हमारे लिए फैसले करता है। तो अपनी नमाजों के साथ ये गुमान रखें कि इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल कर रहे होंगे। ये भी और वो डर भी कि अल्लाह जो है वो बेपरवाह है हर चीज से, उनकी नजर में इसकी कोई वैल्यू नहीं है दुनिया की, तो कहीं वो कबूल ना करें। तो दोनों चीजों का डर भी और उम्मीद भी इंशाल्लाह इनका ईमान मुकम्मल। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मजाज साहब स्टूडियो में तशरीफ आवरी के लिए, नाज़रीन की रहनुमाई के लिए। अल्लाह आपको सेहत और आफियत दे, जज़ाए खैर दे, और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात हो। तो नाज़रीन, आज हमारी और आपकी मुलाकात का सिलसिला यहीं तक, तो हमें अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।